اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے۔ جہاں اللہ جل شانہ زندوں کو یہ حکم دیا ہے، وہاں قرآن حکیم کے اندر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی موقع ملے، جب بھی نماز پڑھے، جب بھی تلاوت کرے، جب بھی نیکی کرے، جب بھی اپنے لیے دعا کرے، اپنے مرحومین کو بھی دعا میں یاد رکھے، اپنے مرحومین کو بھی کیا کرے، مغفرت کی کامیابی کی، آخرت کی کامیابی کی دعا کیجیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حضرات دنیا سے گزر جائے اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے کیا؟ دنیا میں اگر بمبئی آپ جائیں گے، سعودی جائیں گے، دلی جائیں گے، اور کمانے کے بعد 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد اب آئیں گے اور ماں باپ کے لیے کیا رہے، کوئی تحفہ لا کر کے دے دیں گے، کوئی کپڑا لا کر کے دے دیا، کوئی موبائل لا کر کے دے دیا، کوئی چادر لا کر کے دے دیا، تو ماں باپ خوش ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ماں باپ خوش ہو جائیں گے کہ بیٹے نے کیا کر لیا، ہم کو بمبئی سے، دلی سے تحفہ لا کر، کپڑا لا کر کے دیا۔ مردوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے کیا؟ مردوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ اس کے قبر پر پھول چڑھائیں، یہ نہیں کہ اس کے قبر کو آپ پکا بنائیں، سنگ مرمر کا بنائیے، یہ نہیں کہ اس کے قبر پر دست چادر ڈالیے، چادر سے اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ ہمارے علماء تشریف فرمائے اس پر پھول ڈالنے سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، اگربتی جلانے سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، اس پر گنبد بنا کر کے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ فائدہ کیا ملے گا اسے؟ آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور اپنے لیے بھی دعا کی، اس کے لیے سال ثواب بھی کر دیا، یہ مردے کے لیے سب سے بڑا تحفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگربتی جلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے، شب برات میں اگر جاتے ہوئے قبرستان میں تو 10 اگربتی جلا لیا، حالانکہ شریعت نے منع کیا کہ وہاں آپ جلانے کا کام مت کیجیے۔ چادر ڈال دیا ہے اور بزرگوں پر بہترین گنبد بنا دیا ہے، پکا قبر بنا دیا، اس سے مردے کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ فائدہ کس سے ملے گا؟ فائدہ ملے گا کہ آپ نے 5 وقت نماز ادا کے خشوع و خضوع کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، درود بھی پڑھ لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، اور آپ نے اپنے لیے بھی قبر کی، آخرت کی کامیابی کی دعا کر لیا، اور اپنے مرحومین ماں باپ جو قبرستان میں پڑے ہوئے اس کو بھی یاد کر لیا، آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کے ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن وہ لوگ، وہ کام تو ہم لوگ کریں گے نہیں، نہ خود نماز پڑھیں گے، نہ خود جلسہ سنیں گے، نہ خود قرآن کی تلاوت کریں گے، نہ خود تسبیح پڑھیں گے۔ جب خود ہی نہیں کریں گے تو پھر ماں باپ کے لیے آپ کیا کر سکیں؟ آج تو مرحومین قبرستان میں پڑی ہوئے آپ کی دعا کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے نیک اعمال کا انتظار کر رہے ہیں، بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا مسجد میں جائے گا کب، ہمارا بیٹا قرآن کی تلاوت کرے گا کب، ہمارا بیٹا اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کا کب کرے گا۔ جب ہمارے بیٹا قرآن کا تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن بیٹا جائے گا، بیٹے کو تو دکان سے فرصت نہیں، بیٹے کو تو پارٹی سے فرصت نہیں، سفیم سے فرصت نہیں، کانگریس سے فرصت نہیں، بیٹے کو ممبری سے فرصت نہیں، حلال و حرام کی تمیز سے اس کو فرصت نہیں۔ نماز کا پڑھے گا، جوانی بے نمازی میں گزر گئی، بڑھاپا گیا، اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیتیں نہیں۔ مسلمان یہ سمجھ لے کہ ہم مر جائیں گے، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی 10واں 20واں 40واں کرے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اتنا آسان نہیں۔
اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک راستہ دیا ہے، کامیابی کو گھبرانے کا ایک شریعت دیا ہے، قرآن دیا ہے، حضور کی سیرت کو عطا کیا ہے۔ قرآن کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ سجانے کے لیے دی گئی ہے، قسم اٹھانے کے لیے دیے گئے ہیں، قرآن خانے کے لیے دیا گیا ہے۔ حضور کی سیرت کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے دیے گئے ہیں کہ امت جب کیا کرے گا، قرآن کے دامن کو پکڑے گا، قرآن پر عمل کرے گا، حضور کی سیرت کو اپنائے گا، تو پھر دنیا کی جو ظالم و جابر ہے، جتنی پریشانی ہے، اس سے بھی بچ کر کے رہے گا، اس میں بھی کامیابی حاصل کرے گا۔ اور یہی ایمان والا جب قبر میں پہنچ جائے گا، جو آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلے منزل ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قبر کیا بنے گا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کب بنے گا؟ جب قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کے احکام پر عمل کریں گے، تب حضور کی سے محبت رہیں گے، حضور کی عظمت کو دل میں رکھیں گے اور پھر حضور کی سیرت پر عمل کریں گے۔ عظمت بھی ہو، محبت بھی ہو اور اس کے بعد حضور کی سیرت بھی ہو، تو کوئی طاقت آپ کو شکست دے نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی طاقت اگر آپ کے دل میں حضور کی عظمت موجود ہو، حضور کی عظمت پر صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، حضور کی محبت میں تو سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں، دل و دماغ میں حضور کی عظمت بس جائے، حضور کی محبت بس جائے اور پھر حضور کی سیرت پر عمل کرے، اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے، تو پھر دنیا کا کوئی بھی طاقت ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کتنا بڑا سپر پاور ہو جائے، مسلمان کو ہتھیار سے نہیں، صرف حضور کی سیرت کو اپنائے، حضور کی عظمت کو دل میں رکھے، تو خالی ہاتھ میں کوئی طاقت مسلمان کو شکست دی نہیں سکتی۔ لیکن ہم لوگوں کو افسوس کو کرنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے ماحول کیسے بنا ہوا ہے، کیسے قرآن سے دور ہو رہا ہے، کیسے حضور کی سیرت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اور یہ تو اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے خبر دیا ہے کہ جیسے زمانہ گزرے گا، اسلام سے، قرآن سے دوری ہوتی ہی رہے گی۔ دنیا میں تو ترقی ہوگی، بنگلہ بنے گا، کوٹھی بنے گا، 4 چکا ہوگا، 6 چکا ہوگا، دن بھر صابن لگائے گا، دن بھر کپڑا بدلے گا، دن بھر صفائی کرے گا، چمک کرے گا، کریم لگائے گا، پاؤڈر لگائے گا، اس میں تو خوب چمک دمک ہوگی۔ لیکن کیا ہوگا؟ قرآن سے بھی دوری ہو جائے گی، حضور کی سیرت سے بھی دوری ہو جائے گی۔ آپ کو چمکانا ہے، دنیا و آخرت کی چمکانا کو حاصل کرنا ہے، تو قرآن کو پکڑ لو، حضور کی سیرت کو پکڑو، آپ دنیا میں بھی چمک جائیں گے، آخرت میں بھی چمک جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کس اللہ سے بہترین ہے؟ اس زمانے میں کوٹھی بنی ہوئی تھی کیا؟ بنگلے بنی ہوئے تھے کیا؟ صبح در شام گوشت چل رہا تھا کیا؟ بریانی چل رہی تھی کیا؟ چہروں پر کریم ملا جا رہا تھا، پاؤڈر لگایا جا رہا تھا، پیٹ پتلون پر پہنا جا رہا تھا؟ نہیں، وہ زمانہ تو ایسے زمانہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی پیاری بیٹی ہے، جس کے اس بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میری جسم کا ٹکڑا ہے، ایک 4 روٹی بنائی، 4 روٹی، ایک آپ نے لیے بنائی، ایک حضرت امام حسن کے لیے بنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنائی، اور ایک اپنے شوہر نامدار حضرت علی کے لیے بنائی۔ ایک روٹی، 4 روٹی بنی۔ ہم لوگ کیا کریں؟ 2 پلیٹ سے تو کم کھانا کھائیں گے نہیں، جب تک یہاں بنیں گے نہیں، گلے تک کھانا آئے گا نہیں، ہم لوگ پلیٹ چھوڑیں گے۔ 4 روٹی بنی ہوئی ہے، تو ایک روٹی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تناول فرمائی،
ایک روٹی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تناول فرمائی، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تناول فرمائی، ایک روٹی رہ گئی تھی۔ جیسے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روٹی کو اٹھایا تو اپنے بابا جان کا یاد آیا، اپنے رحمت للعالمین کے اپنے ابا کا یاد آیا کہ میرے ابا نے روٹی کھائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، روانہ ہو گئی، حضور کے بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 4 روٹی بنائی تھی، ایک روٹی تو حضرت علی نے تناول فرمائی، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تناول فرمائی، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمائی، ایک روٹی بچ گئی تو میرے خیال آیا کہ میرے بابا جان نے روٹی کھائی ہوگی کہ نہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری بیٹی آج 4 دن ہو گیا میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں رہا۔ اور اس زمانے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ خیر القرون سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، کانن نہیں، پینن نہیں، لباس نہیں، مکان نہیں، کوٹھی نہیں، تو بہتر کیسے ہو گیا؟ بہتر اس لیے ہو گیا کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ دنیا سے محبت نہیں، دولت سے محبت نہیں، کوٹھی سے محبت نہیں، زمین و جائیداد سے محبت نہیں، کرسی اقتدار سے محبت نہیں، سیم و زر سے محبت نہیں، محبت کس ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، قرآن سے محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت۔ اور ہم لوگ کی محبت کس سے ہے؟ پارٹی سے ہے، CPM سے محبت ہے، کانگریس سے محبت ہے، اور محبت کا تو یہ عالم خاص کر کے چوپڑا علاقہ جو ہے پارٹی پر کیا دیتا ہے؟ جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، پارٹی پر دوسری کا جان، مسلمان کا جان بھی لے لیتا ہے، پارٹی کے کہنے پر مسلمان کے گھر کو بھی برباد کرتا ہے، پارٹی کے کہنے پر کیا کرتا ہے؟ مسلمان کے عزت کو بھی لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اتنی محبت کی ہوئے، یاد رکھیے پارٹی کی محبت میں، کرسی کی محبت میں اگر آپ نے کسی کا جان لیا کیا ہو گیا؟ آپ کیا ہو گئے؟ جنت تو دور کی بات ہے، آپ سیدھا کہاں جائیں گے؟ جہنم میں پہنچے جائیں گے۔ قرآن حکیم ارشاد فرمایا من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب علیہ ولعنہ اللہ وأعد لهم عذابا علیما۔ قرآن کیا ہے کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرے گا وہ کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم خالدا فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ جہنم میں رہے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ آگے کہ وَلَعْنَهُ اللَّهُ، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اللہ کے لیے اللہ جل شانہ اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیے ہوئے۔ کتنی چیزیں کی ہوئی؟ سب سے پہلے اس کو کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد کیا اللہ نے کیا فرمایا کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور سب سے آخر میں فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے جہنم میں اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیے ہوئے۔ کس کے لیے؟ جو مال کے لیے، کرسی کے لیے، پارٹی کے لیے کسی مسلمان کو کیا کر دے؟ قتل کر دے، جان سے مار۔ لیکن مسلمان کو کوئی پرواہ ہے؟ مسلمان کو 5 سال کرسی حاصل کرنے کے لیے، ممبر بننے کے لیے، پردھان بننے کے لیے، MLA بننے کے لیے، منسٹر بننے کے لیے 5 سال کے لیے اپنے ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرنے پر لگا ہوا ہے۔ وہ کافی ہو چکا، زیادہ بولنے سے کیا فائدہ؟ تو کہنے چاہتے ہیں کہ محفل پاک جلسہ آپ کی اور ہماری اصلاح کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور اس قبرستان کے مرحومین کی سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اس زندگی میں اپنا اصلاح کر لیا، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق بنا لیا،
حضور کی سیرت کو اختیار کر لیا تو وہ انسان دنیا میں بھی عقل مند ہے، خوش نصیب ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو ایسے مسلمان کو کیا ملے گا؟ قبر میں بھی آرام ملے گا، عیش ملے گا، اور جب قبر کی منزل کے بعد میدان محشر میں بھی جائے گا تب بھی ہر منزل پر کامیابی ہو، کامرانی ملے گی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے مغفرت کے دعا کرو۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ اپنے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اور دعا کیسی چیز ہے؟ دعا اس کو کہا گیا حدیث پاک میں آتا ہے مخ العبادات، عبادت کا مغز ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لیا، درود شریف پڑھ لیا، خیر و خیرات کر لیا، تو کیا نہ کیجیے؟ یہ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ کے اٹھ کے روانہ ہو گئے، بلکہ کیا کہ نماز کے بعد، تلاوت کے بعد، درود پڑھنے کے بعد گریہ اور ظاہری عاجزی اختیار کر کے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھائیے، اور اپنے ظاہر و باطن میں کیا کرو؟ عاجزی انکساری کا اظہار کرو، دعا کرو اپنی مغفرت کے لیے، قبر کے کامیابی کی، میدان محشر کے کامیابی کی، جہنم سے بچنے کی، دنیا کی بھی کامیابی کی دعا کیجیے، آخرت کی کامیابی کی بھی دعا کیجیے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے دعا ضائع نہیں جائے گی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبولی ہو جائے گا۔ آج تو کچھ ویسے لوگ ہیں کہ نماز پڑھ لیتا ہے، فرض پڑھ لیا تو سنت سے بھی کوئی اس کو سنت پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں، دعا کرنا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ شرک و بدعت ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، قرآن حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک انسان کی بڑی تعریف کی، فرمایا کہ کسی زمانے میں ایک انسان تھا جو بڑا سخی تھا، بڑا خرچ کرتا تھا، اور علم یہ تھا کہ روز ایک اونٹ کو ذبح کرتا تھا، آج اس راستے سے مسافر گزرتے تھے، جہاں غریب و غربا رہتے تھے، اونٹ کو ذبح کر کے غریبوں کو بھی کھلاتا تھا، مسافروں کو بھی کھلاتا تھا۔ اس زمانے میں ایک اونٹ، آج تو کتنا دولت مند ہو جائے تو روز کوئی ایک جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلا پائے گا؟ نہیں، آج اگر کھلائے گا تو غریب کو تو کھلانے کے لیے تیار نہیں، نیتا ہوگا، سمجھی ہوگا، رشتہ دار ہوگا، اسی کو کھلائے گا۔ غریب تو پڑوس میں رہتے ہوئے، پڑوس بغل میں رہتے ہیں، غریب کو تو کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں۔ جب تک آپ کی دسترخوان پر غریب نہیں بیٹھے گا، آپ کا یہ دعوت اللہ کی بارگاہ میں، خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن غریب کو کوئی بلانے کے لیے تیار ہے؟ غریب کو تو یہ عالم ہے کہ امیر پیسہ والا، غریب کو تو یہ کیسے اس کا زمین ہم خریدیں گے، کیسے اس کا مکان ہم اس کو کیسے برباد کریں گے، اسے پر وہ لگائے ہوا ہے۔ تو حضور نے ایک انسان کی بڑے تعریف کی اور کہا کہ روز ایک اونٹ ذبح کرتا تھا، غریبوں کو بھی کھلاتا تھا، مسافروں کو بھی کھلاتا تھا، روز اس کا معمولی تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، تو یہ انسان تو مرنے کے بعد بہت بڑا درجے پر پہنچا ہوگا، بہت بڑے مقام پر پہنچا ہوگا، جب روز ایک اونٹ ذبح کرتا تھا، غریبوں غربا کو کھلاتا تھا، تو اس کو تو بہت بڑا مقام ملا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، اس کو کوئی مقام نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ حضور نے اشارہ فرمایا اس لیے نہیں ملا کہ وہ خیر و خیرات تو بہت کرتا تھا، غریبوں کو کھلاتا تھا، مسافروں کو کھلاتا تھا، روز یہ اونٹ ذبح کرتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبولیت کے ہاتھ اٹھائے ہی نہیں، کبھی قبولیت کی کوئی دعا کی ہی نہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ آپ کوئی بھی عمل کیجیے، ملا شریف کیجیے، نماز پڑھی، تلاوت کیجیے، درود شریف پڑھی، کوئی بھی نیک عمل کیجیے، صرف عمل پر آپ مت رہیے، بلکہ کیا کیجیے؟ اللہ کے بارگاہ میں عاجزی ان کے سارے کے ساتھ اس کی قبولیت کی دعا بھی کیجیے، اس کی قبولیت کی دعا بھی کیجیے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا جو ہے نا
عبادت کا مغز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کی جسم میں کھوپڑی ہے، کھوپڑی کے اندر کیا ہے؟ مغز ہے۔ اگر کھوپڑی کے اندر مغز نہ رہے تو انسان کا عقل ہوگا، سمجھ ہوگا، کچھ نہیں۔ کھوپڑی تو ہوگی، جسم تو ہوگا، کھوپڑی بھی ہوگی، جسم بھی ہوگا، لیکن کیا نہیں ہوگا؟ عقل و سمجھ ہوگا یہ۔ تو یہاں پر اگر آپ نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں تو نماز بھی ہوگی، تلاوت بھی ہوگی، لیکن اگر دعا ہی نہیں ہوگی تو نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اور اگر دعا بھی ساتھ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ کی نماز بھی قبول ہوگی، آپ کی تلاوت بھی قبول سبحان ہوگی۔ اللہ سبحان اللہ اللہ جل شانہ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور اس قبرستان کے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو جلسے میں بیٹھنے کا، سننے کا شوق نہیں ہے تو پھر ایسے جلسہ منعقد مت کیجیے، نہ وہ تو کل بروزی ہی یہی جلسہ، یہ قرآن و حدیث کے باتیں کیا ہوگی؟ آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان قرآن و حدیث کے باتوں کو سن کر کے اور اس پر عمل نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے؟ کل بروز معاشر لوہا کو گرم کر کے اس کان میں گھسائے گا، اس کان سے نکالا جائے گا۔ اس لیے کوئی شوق پیدا کیجیے، کوئی جذبہ پیدا کیجیے، کوئی آخرت کا فکر کیجیے، اس قبرستان کا فکر کیجیے کہ کتنے لوگ ماشاءاللہ تندرست جسم والے، خوبصورت خاندان والے، بہترین چہرے والے، بہترین بال والے، مال والے، دولت والے، آج کیا ہے؟ ہمارے دعا کے محتاج قبر میں پڑی ہوئی مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی تو آج چل رہے، کر رہے، پی رہے ہیں۔ ایسے دن آنے والا ہے کہ ہمارا یہ چہرہ، یہ بات جس پر ہم لوگ دن میں کیا کیا استعمال کرتے کہ ہمارا چہرہ چمکتا رہے، تو یہ چہرہ کہاں پہ ہوگا؟ منو مٹی کے نیچے دبا ہوگا، منہ پر بھی مٹی ہوگی، چہرے پہ بھی مٹی ہوگی۔ تو اس قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنا اصلاح کرنا ہوگا۔ اللہ جل شانہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اور ہر مسلمان کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سلام علیکہ یا حبیب